اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو اسلام کو قبول نہیں کیے، پھر بھی وہ لوگ تم پر احسان کرتے ہیں، انصاف کا برتاؤ کرتے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کا برتاؤ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انصاف کا بات کرنے پر محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین۔ صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے میں لڑے ہو، کہا بالفعل یا بالعزم، یعنی سامنے آ کے لڑے یا پیچھے رہ کر دوسرے کو ابھرا کے لڑائی چھیڑ دیا، ان کو ساتھ دیا لڑائی کرنے میں، ایسا ہی بات ہے۔ جیسے آج کل دیکھو کہ اگر دنیا میں بھی اگر ایک دوسرے سے لڑائی ہوتے تو کچھ لڑائی تو ہوتا ہے، کچھ پیچھے سے اور اس کو بناوٹی کر کے بڑا کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے میں لڑے وہ خواہ بالفعل یا بالعزم، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہو، اور اگر نکالا بھی نہ ہو لیکن تمہارے نکالنے والوں کی مدد کی ہے۔ دیکھو یہ بات ہے، پیچھے سے تمہارے دشمنوں کو ساتھ دیا، تم کو گھروں سے نکالنے پر ان کو مجبور کر دیا، مدد کی۔ اور جو شخص ایسیوں سے دوستی کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ایسے ظالم یعنی ایسے مشرک، ایسا برے کام کرنے والے، دین اسلام پر ایمان نہیں لانے والے، دین اسلام سے منکر ہے، ان سے دوستی نہیں کرنا۔ اگر ایسا کرے گا، ایسے سے دوستی کرے گا تو گناہ گار ہوگے۔ ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اور الحرب سے ہجرت کر کے آوے تو تم ان کو امتحان کر لیا کرو، یعنی جب تم مکہ جیت چکے تو باقی چاروں طرف سے مسلمان مرد مسلمان عورتیں تمہارے پاس آتے ہیں ایمان قبول کرنے کے لیے، تو ان کا امتحان کر لیا کرو۔ کیسا؟ آگے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اللہ ہی خوب جانتا ہے، ان کا دل کا ایمان کو اللہ خود جانتا ہے، لیکن تمہارے سامنے وہ زبان سے ہم نے ایمان لایا بول کے وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کا انتظار کرو۔ بس اگر ان کے اس امتحان کے راوا سے مسلمان سمجھو تو ان کو کفار کے طرف واپس مت کرو۔ جو اپنا وطن کو چھوڑ کر مسلمان کے طرف آ گیا، وہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کو مسلمان سمجھو تو ان کو کفار کی طرف واپس مت کرو، کیونکہ نہ تو وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہے اور نہ وہ کافر عورتوں کے لیے حلال ہے، یعنی مسلمان مرد مسلمان عورت ایک دوسرے کو حلال ہے۔ اس کا بھی قرآن میں بتلایا ہے کون حلال ہے کون حرام ہے۔ اور کافر عورت کافر مرد مسلمان کے لیے حلال نہیں، نہ تو عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہے اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہے۔ اس لیے تم ایسا غلطی مت کرو، اس کا امتحان کرو۔ ان کا دل کا ایمان تو اللہ جانتا ہے، اگر تم اس کا چہرے سے اس کے باتوں سے مسلمان سمجھو تو ان کفار کی طرف واپس مت کرو، کیونکہ وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور ان کافروں نے جو کچھ خرچہ کیا ہو وہ ان کو ادا کر دو، یعنی ان کافروں نے ان عورتوں پر جو خرچہ کیا ان کو ان کے حوالے کر دو، اور تم کو ان عورتوں سے نکاح کر لینے میں کچھ گناہ نہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ان عورتوں سے تم نکاح کر لینے میں کچھ گناہ نہ ہوگا، جبکہ تم ان کو مہر ان کے دے دو۔ کب دو؟ مہر دو۔ آج دنیا میں
تو کچھ چلتا ہے شادی وغیرہ کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. دین اسلام کو ایسا توڑ مروڑ کر دیا کہ نام و نشان نے اس کا کرنے کا چکر میں تھا. اللہ نے قرآن کو دیکھنا چاہیے، ہم قرآن کے معنی کو سمجھنا چاہیے، اس دیکھ کر بنا ہے. کافروں سے نکل کر جو مسلمانوں کی طرف آ کے جو مسلمان میں ہو گئی ہوں کر کے کہہ دیا تو تم مسلمان سمجھو، تو ان کو نکاح کر لینا، کچھ گناہ نہ ہوگا. جبکہ تم ان کو مہر ان کو دے دو، مہر دے کے ان سے نکاح کر لو، اور ان کا دل کے ایمان کو اللہ ہی خوب جانتا ہے. اور اے مسلمانوں، تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو، کافر عورتوں سے تعلقات مت رکھو. اس صورت میں جو کچھ تم نے خرچہ کیا ہو ان کافروں سے مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچہ کیا ہو وہ تم سے مانگ لے. یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا اتباع کرو، تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے. اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے.